الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وقال الله تبارك وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ اور خواتین اسلام، یہ اللہ رب العالمین کا کرم اور اس کا شکر و احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو مسلمان پیدا فرمایا، ہم کو قرآن و سنت کا نام لیوا بنایا، ہم کو یہ صلاحیت عطا فرمائی کہ ہم توحید و سنت اور صحابہ کرام کے مقام کو سمجھ سکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ رب کائنات کا یہ بھی فضل ہے کہ عام مسلمانوں کی طرح ہم کو گمراہی کے راستوں پر چلنے والا یا گمراہی کی پیروی کرنے والا نہیں بنایا، بلکہ راہ ہدایت عطا فرمائی، اسلاف امت کا طریقہ اختیار کرنے والا بنایا، اس بات کا شعور عطا فرمایا کہ ہم قرآن و سنت کے مطابق چلیں، فہم سلف کے مطابق زندگی گزاریں۔ یہ رب کائنات کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم کو یہ شعور عطا فرمایا کہ ہم تنہا رہیں، ہمارے پاس بھیڑ نہ ہو، اس کے باوجود ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن و سنت کو اپنائیں، حقیقی راستے کو اپنائیں، ہمارا ساتھ دینے والا کوئی ہو نہ ہو، لیکن رب کائنات کا تعاون، اس کی رضامندی، اللہ رب العالمین کا طریقہ، رب کائنات کی توحید، رب کائنات کے رسول کی اتباع اور صحابہ کرام کا احترام اگر ہمارے پاس ہے تو دنیا ہمارا ساتھ دے نہ دے، ہم کو بھیڑ کی ضرورت نہیں ہے، ہم تنہا چلیں گے، اور یہی راستہ حق کا راستہ ہے، یہی راستہ صراط مستقیم ہے، یہی راستہ جنت تک لے جانے والا راستہ ہے۔ صحابہ کرام نے پوری زندگی گزار دی، قلت کے ساتھ زندہ رہے، پریشانیوں کی زندگی گزاری، پہننے اوڑھنے کا کچھ نہیں تھا، نہ تعداد تھی، نہ ہتھیار تھے، نہ وسائل اور امکانات تھے، لیکن ان لوگوں نے اپنے نبی کے پیغام کو اور رب کائنات کی توحید کو لے کر کے یہ ثابت کر دیا کہ دنیا ہم کو نشانے پر رکھے، دنیا ہماری تذلیل کرتی رہے، ہم کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتی رہے، لیکن اگر رب کائنات ہمارے مقدر میں نقصان نہیں لکھتا تو ہم کسی بھی نقصان سے دوچار نہیں ہوں گے۔ یہی ہمارا بنیادی عقیدہ ہے، ہم اسی پر چلتے ہیں، اور اسی کے بارے میں رب کائنات نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ یہی میرا راستہ ہے، یہی میرا طریقہ ہے، یہی میرا اسوہ ہے، یہی میرا دین ہے، یہی میرا منہج ہے، میں اسی کی جانب تم کو بلاتا ہوں، اور میں بھی بلاتا ہوں، اور میری اتباع کرنے والے صحابہ کرام بھی اسی راستے کی دعوت دیتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے لمحے فکریہ ہے کہ ہم اس راستے اور اس منہج کے دعوے دار ہونے کے باوجود اس بات پر ساری توجہ دیں کہ ہمارے پیروکار کتنے ہیں۔ یہ لمحے فکریہ ہے کہ ہم اس راستے پر ہونے کے باوجود رب کائنات کی رضامندی کو تلاش کرنے کے بجائے
مخلوق کی رضامندی کو تلاش کریں۔ یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہم دین اسلام کی حقیقی چاشنی کو محسوس کرنے کے بعد، اس کے راستے کو پہچاننے کے بعد، دین کو دنیا کے لیے استعمال کر کے دنیا کی شہرت طلبی اور دنیا میں نام کمانے کا ذریعہ بنائیں۔ یہ لمحہ فکریہ ہے۔ ہمیں بھیڑ نہیں چاہیے، ہمیں دنیا کی آواز نہیں چاہیے، ہمیں مخلوق کی رضامندی نہیں چاہیے۔ ہم کو اگر چاہیے تو رب کائنات کی رضامندی چاہیے، رب کائنات کا دین چاہیے۔ اور یہ دین لے کر کے جو لوگ چلتے ہیں، اگر وہ تنہا بھی ہوتے ہیں تو رب کائنات ان کو امت قرار دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا۔ اے لوگوں سن لو، یہ ابراہیم علیہ السلام توحید کی بنیادوں پر قائم تھے، اور یہ تنہا پوری دنیا کے لیے امت تھے، مضبوطی کے ساتھ توحید پر چلنے والے تھے، حنیف تھے، یعنی ساری کی ساری چیزوں سے سرکشی کر کے توحید کی بنیادوں پر قائم ہونے والے، یکسوئیت کو اختیار کرنے والے، توحید کے مطابق چلنے والے۔ ان کا کوئی ساتھ دینے والا ہو نہ ہو، ان کو آگ کے حوالے کر دیا جائے، ان کو اذیتیں دی جائیں، ساری قوم ان کا بائیکاٹ کر دے، ان پر قاتلانہ حملے کیے جائیں، ان کو آزمایا جائے، ہر صورت میں یہ ابراہیم علیہ السلام توحید کی بنیاد پر رب کائنات پر اعتماد کرنے والے، رب کائنات پر توکل کرنے والے، اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرنے والے، اس کی توحید کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے والے، اور اسی توحید پر اپنے بعض متبعین کو لے کر کے چلنے والے تھے۔ اس وجہ سے ان کو اطمینان تھا کہ دنیا کچھ بھی کہے، کیسا بھی فیصلہ کرے، ہمارے پیچھے بھیڑ جمع ہو نہ ہو، لیکن ہر حالت میں رب کائنات ہمارے سامنے ہے۔ اور کیوں نہ ہوتا، اسی بنیادوں پر حج بیت اللہ کو جہاں امت محمدیہ کے لیے ایک فریضہ قرار دیا گیا، وہیں ابراہیم علیہ السلام ان کی بیوی ہاجر اور ان کے بیٹے اسماعیل کو اس حج بیت اللہ کی تاریخ کا ایک بنیادی حصہ قرار دیا گیا۔ یہ توحید کی برکت تھی، جس کی بنیاد پر مکہ مکرمہ کو دنیا کے تمام شہروں میں سب سے زیادہ مرکزی حیثیت دی گئی۔ یہ توحید کی برکت تھی، جس کی بنیاد پر مکہ مکرمہ کے لیے اور اہل مکہ کے لیے قیامت تک اس بے آب و گیاہ سرزمین پر، جہاں نہ پانی نکلتا تھا، نہ جھاڑ اگتی تھی، نہ زندگی کا امکان تھا، ابراہیم علیہ السلام کی اسی توحید کی برکت کے نتیجے میں ان کی دعا کو قبول کر کے رب کائنات نے قیامت تک کے لیے دنیا کی ہر سرزمین پر اگنے والے پیڑ پودوں، ہر سرزمین پر اگنے والے پھلوں کو اہل مکہ کے لیے فراوانی کے ساتھ مہیا کر دیا۔ آپ کسی بھی موسم میں چلے جائیں، کسی بھی موقع پر چلے جائیں، وہاں ہر چیز دستیاب ہے، ہر نعمت دستیاب ہے۔ یہ توحید کا نتیجہ تھا۔ لیکن کون سا ہم کو سانپ سونگ گیا ہے کہ توحید کی بنیادوں پر آج جماعت اہل حدیث بھی سمجھوتا کرنے کو تیار ہے۔ اللہ کی قسم، اگر یہی روش ہماری یا ہمارے بڑوں کی رہی تو یہ جماعت باقی نہیں بچے گی۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم توحید کی بنیادوں پر رہیں، قائم رہیں، ثابت قدم رہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمارے اسٹیجوں سے، ہمارے پلیٹ فارم سے، ہمارے ذریعے سے سجائے گئے جو محفلیں ہوتی ہیں، ان سے کوئی بھی شرک کی بات کر کے آسانی کے ساتھ نہ نکلنے پائے۔ ہماری بنیاد ہے، وہ بنیاد ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی بنیاد۔ جہاں اچھائیوں کا حکم دینا ہے، وہیں برائیوں سے روکنا ہے۔ جہاں امر بالمعروف کا فریضہ ہے، وہیں نہی عن المنکر کا فریضہ ہے۔ ان دونوں فریضوں کو لیے بغیر ہم کسی بھی صورت میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اسی راستے کے بارے میں فرمایا، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ۔ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، یہ میرا صراط مستقیم ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
صحابہ کرام کو جمع مجلس میں جمع کر کے ایک لکیر کھینچ دی، ایک لکڑی کا ٹکڑا اٹھایا، زمین پر لکیر کھینچی، سیدھی لکیر کھینچتے ہوئے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، یہ شاہراہ سنت ہے، یہ شاہراہ جنت ہے، یہ ایسا راستہ ہے جس پر چلنے کے نتیجے میں انسان کو کامیابی ملتی ہے، اس کو بھیڑ مل سکے، دنیا کی تائید مل سکے یا نہ مل سکے، لیکن یہ راستہ سیدھا راستہ ہے جو قرآن و سنت اور صحابہ کرام کے فہم کی بنیاد پر مرتب کیا گیا ہے۔ فَاتَّبِعُوهُ، لہذا اس راستے کی اتباع کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور اس کے بعد دائیں اور بائیں جانب کئی ساری لکیریں کھینچ کر کے آپ نے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، دائیں اور بائیں کے راستے جو اندھی تقلید شخصی کے راستے ہیں، رافضیت کے راستے ہیں، ماتریدیت کے راستے ہیں، تشیع کے راستے ہیں، اور ایسے ہی انکار حدیث، عقلانیت اور نہ جانے کون کون سے فتنوں پر مبنی یہ راستے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دائیں اور بائیں کے راستوں کی پیروی نہ کرو، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اگر تم ایسا کرو گے ان راستوں کی جانب بڑھ جاؤ گے، دنیا داروں کے طریقے سے، اہل بدعت کے طریقے سے تم بھی قرآن و سنت کے راستوں کو چھوڑ کر کے دنیا کی بھیڑ جمع کرنے میں لگ جاؤ گے۔ سنت کو، توحید رسالت کو، توحید الہی کو اگر تم نظر انداز کر دو گے، صحابہ کرام کے طریقے کو نظر انداز کر دو گے، تو سن لو شیطان تم کو اچک لے جائے گا اور تم تباہی کی جانب بڑھ جاؤ گے، تم کو تباہ کر دیا جائے گا، گمراہ کر دیا جائے گا۔ اسی وجہ سے رب کائنات نے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، ان دائیں اور بائیں کے راستوں کی پیروی نہ کرو، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، یہ راستے تم کو رب کائنات کے شاہراہ جنت اور صراط مستقیم سے بھٹکا کر کے گمراہ کر دیں گے۔ لہذا ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اس دنیا کے اندر قرآن و سنت اور منہج سلف اور فہم صحابہ کی پیروی کریں، اس کے مطابق چلیں، اس کے مطابق زندگی کو ڈھالیں۔ اگر ہم یہ نہیں کر سکے تو معاف فرمائیں گے، یہی وہ منہجی غیرت ہے، یہی وہ منہج سلف ہے جو اس پر فتن دور میں، یہ خاردار جھاڑیوں میں، اس دنیا کے فتنوں میں جہاں ہر جانب فتنے منہ کھول کر کے کھڑے ہیں، جن کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا تھا کہ ایک شخص صبح کے وقت میں مسلمان پیدا ہوگا، مسلمان بیدار ہوگا اور شام کے وقت میں کافر ہو جائے گا۔ ایک شخص شام کے وقت میں شام کرے گا اسلام کی حالت میں، لیکن صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ اور اسی دور کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ ان قریب فتنوں کا ایسا دور آنے والا ہے جن فتنوں کے ادوار میں بیٹھا ہوا شخص کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا، کھڑے رہنے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا، اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ لیکن اس دنیا میں ہم کون سی کیفیت میں زندگی گزار رہے ہیں، یہ لمحہ فکریہ ہے، یہ ایک بنیادی سوال ہے جس سوال کا جواب ہر شخص کو اپنی گریبان میں جھانک کر کے سوچنا چاہیے۔ یہ جو ہفتہ گزرا ہے، اس ہفتے میں ہم نے جو بھیڑ دیکھی ہے، یہ ہفتہ جو گزرا ہے جماعت اہل حدیث کے عروج کا، اور ساری دنیا میں اس کے سلسلے میں شور و غوغا کرنے کا ہفتہ تھا، لیکن وہیں یہ ہفتہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ کیا ہم بھیڑ جمع کرنے تک محدود رہ گئے؟ کیا ہم نے شخصیت پرستی میں، ایک دوسرے کا احترام کرنے میں اس ہفتے کو گزار دیا؟ یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ہم کو جہاں ایک جانب اپنے مہمانوں کا استقبال کرنا ہے، علماء کا احترام کرنا ہے، وہیں دوسری جانب ہماری یہ بھی ذمہ داری ہے کہ توحید کے پیغام پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہنا ہے۔ ہماری یہ بھی ذمہ داری ہے کہ توحید کے باب میں یا توحید کے راستے میں کوئی خلل آنے لگے تو اس خلل کو فوراً
دندانے شکن جواب دے کر کے نیست و نابود کرنا ہے۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ جہاں ایک جانب اتباع رسول کا درس دیا جائے، انسانیت کے احترام کا درس دیا جائے، وہیں دوسری جانب یہ پیغام بھی دیا جائے کہ اسلام نے، جس مذہب نے، جس عظیم دین نے ہم کو استنجا اور قضاء حاجت کا طریقہ بھی بتایا، اس کے آداب بھی بتائے، اس نے ہم کو یہ بھی سکھایا ہے کہ غیر مسلموں کا احترام کیسے کیا جائے۔ اس دین نے ہم کو یہ بھی سکھایا ہے کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کے قوانین کا ہمارے اوپر کیا حق ہے، اس کا کیسے احترام کیا جائے۔ لیکن احترام کا معنی یہ بھی ہرگز نہیں ہے کہ ہم دینی بنیادوں کو نظر انداز کر دیں، دین کو کنارے رکھ دیں۔ ہم احترام بھی کریں، دین پر قائم بھی رہیں، توحید کے مطابق چلیں، اتباع رسول کے تقاضوں کی تکمیل کریں، صحابہ کرام کے منہج کو سامنے رکھیں۔ یہ ہمارا بنیادی فریضہ ہے۔ ہمارے پیچھے بھیڑ جمع ہو نہ ہو، ہم ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر، اپنے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، توحید و اتباع کے طریقے پر قائم رہیں۔ ہمارے پیچھے کوئی آئے نہ آئے، ہماری تنہا حیثیت ایک امت کے بن سکتی ہے۔ لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بھیڑ جمع کرنے کی پالیسی کے بالمقابل اپنے بنیادوں کو، اپنے حقائق کو، اپنی تعلیمات کو، اپنے اصولوں کو، اپنے عقائد کو، اپنے منہج کو نظر انداز نہ کر دیں۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کائنات کا فرمان ہے، تم میں ایک ایسی امت ہونی چاہیے جو لوگوں کو اچھائیوں کا حکم دے اور برائیوں سے روکے۔ یہ اچھائیوں کا حکم دینے والے آج کے دور میں ہزاروں کی تعداد میں نظر آئیں گے۔ جس کو دیکھو وہ مسجدوں کو آباد کرنے کی بات کرتا ہے، جس کو دیکھو وہ اسلام کی اور فضائل کی بات کرتا ہے، لیکن نہیں عن المنکر کی بات کرنے والے خال خال نظر آتے ہیں۔ نہیں عن المنکر کہاں ہے؟ اگر کوئی غلط طریقے سے نماز پڑھے، شفقت کے ساتھ مشفقانہ انداز میں اس کو طریقے رسول بتایا جائے۔ مسجدیں آباد کر لینا، مسجدیں تعبیر کر لینا، بھیڑ جمع کر لینا، یہ کمال نہیں۔ کمال یہ ہے کہ آپ دیکھیں ان مسجدوں میں قال اللہ اور قال رسول کا کتنا حق ادا کیا جاتا ہے۔ کمال یہ ہے کہ ان مسجدوں میں اخلاص کے ساتھ رب کائنات کو یاد کرنے والے افراد کتنے ہیں، ورنہ اینٹ اور گارے اور مٹی اور شاندار قسم کی قالین، شاندار قسم کا سنگ مرمر، شاندار قسم کے آرام و آسائش کے سامان ان مسجدوں میں جمع کر لیے جائیں، ان سے اخلاص پیدا نہیں ہوتا۔ اگر اخلاص چاہیے، ان مسجدوں کا استحکام چاہیے، رب کائنات کا حقیقی بندہ بننا چاہتے ہیں تو آپ کو دین کی جانب رجوع کرنا ہوگا، توحید و اتباع اور منہج صحابہ کی جانب رجوع کرنا ہوگا۔ وہی ہماری اصالت ہے، وہی ہماری بنیاد ہے، ہمیں اس کے مطابق چلنا ہے۔ فرماتے ہیں سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ، فرماتے ہیں اسلکوا سبیل الحق، اے لوگو حق کے راستے کو اختیار کرو، حق کے راستے پر چلو، اور اگر تم کو اپنے اگل بغل میں کم لوگ نظر آئیں تو اس چیز سے گھبراؤ نہیں، کیونکہ کم ہونا، قلت میں ہونا یہ اہل سنت والجماعت کا سب سے بڑا میزہ ہے۔ اسی وجہ سے رب کائنات نے فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میری حقیقی شکر گزاری ادا کرنے والے بندے سب سے کم ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سمجھ لیں اگر دنیا کی بھیڑ کی آپ پیروی کریں گے، زیادہ لوگوں کی پیروی کریں گے تو یہ بھیڑ، یہ کثرت اسی کے نشے میں چور ہو کر کے اپنے آپ کو تباہ کر لیں گے۔ یہ بھیڑ دین پر قائم ہونے کی دلیل نہیں بن سکتی، لہذا ہم کو قرآن و سنت کی جانب رجوع کرنا چاہیے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں انکم لا تغلبون عدوکم بعدد ولا عدہ، فرمایا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے، اے لوگو سن لو، تم لوگ کبھی دنیا میں
اپنی تعداد یا اپنے آپ کو ملے ہوئے موقع اور وقت کے نتیجے میں تم کبھی غالب نہیں ہو سکتے، کبھی غلبہ نہیں پا سکتے۔ وَلَكِن تَغْلِبُونَهُمْ، لیکن دشمنان اسلام کے اوپر تمہارا غلبہ کیسے ہوگا؟ بِهَذَا الدِّينِ، اس دین کے ذریعے تم غلبہ پاؤ گے۔ فَإِذَا اسْتَوَيْتُمْ، اگر تم دشمنوں کے ساتھ گناہوں میں برابر ہو گئے، جو گناہ وہ کرتا ہے وہی گناہ تم کرتے ہو، اگر تم گناہ کرنے میں برابر ہو گئے تو سن لو کہ دشمنوں کو غلبہ مل جائے گا اور تم نیست و نابود کر دیے جاؤ گے۔ لہذا بنیاد یہ ہے کہ ہم کو اگر غلبہ چاہیے، عزت و وقار چاہیے، شہرت چاہیے، آنکھوں سے آنکھیں ملانے کا فن اور ہنر چاہیے، تو ایسی صورت میں ہم کو دین کی جانب پلٹنا ہوگا، اور دین کی جانب پلٹنے کے لیے دنیا کی رنگینیاں، دنیا کی چمک دمک، دنیا کی بھیڑ، دنیا کے وسائل، یہ دین کی جانب پلٹنے میں ہمیشہ آڑے آتے ہیں۔ دین کی جانب پلٹنا ہے تو پیچھے پلٹیں، پیچھے پلٹیں، پیچھے پلٹیں، یہاں تک کہ 1400 سال پہلے پہنچ کر کے دین کو قرآن و سنت، نبی کے طریقے، نبی کی سیرت اور صحابہ کرام کی زندگی میں تلاش کریں کہ وہ کیسے کم تعداد میں ہونے کے باوجود دنیا میں عزت و وقار کماتے تھے، ان کی حکومتیں قائم ہوتی تھی، ان کو عزت ملتی تھی، مقام ملتا تھا، لوگ ان کے ساتھ بات کرنے پر مجبور ہوتے تھے۔ لہذا ہماری بنیاد یہی ہے کہ ہم دین کو اس دور میں تلاش کریں جس دور میں حقیقی دین کا مکمل تصور موجود ہے۔ لیکن موجودہ دور میں دین کے نام پر نہ جانے کتنی شکلیں بنا لی گئی، کتنی شکلیں اختیار کر لی گئی، دین کے نام پر ہر شخص کوئی نہ کوئی کام کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو حقیقی دین کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ہمارا سب سے قیمتی سرمایہ ہمارا منہج اور فہم صحابہ ہے، ہمارا سب سے قیمتی سرمایہ یہ مسلکی غیرت ہے۔ ہمارے دین میں کوئی گھسپیٹھیا آ کر کے دین کے نام پر کوئی نئی چیز ہمارے درمیان متعارف کرائے تو ہم صراحت کے ساتھ کہہ دیں کہ اس بات کی گنجائش نہیں ہے، اس کو اچھا لگے برا لگے، ہمارے دین کا راستہ صاف ہونا چاہیے، بالکل ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے، اس میں کسی انداز کا لاگ لپیٹ، کسی انداز کا سمجھوتا یہ مصلحت پسندی کے تناظر میں کبھی نہیں کیا جانا چاہیے۔ آپ شخصیات کا احترام کریں، ملک کے قوانین کا احترام کریں، بڑوں کا احترام کریں، لیکن احترام کا یہ تقاضا ہرگز نہیں کہ آپ احترام کے بہانے سے دین کی بنیادوں کو نظر انداز کر دیں۔ ہمارے بڑے بڑے اسٹیجوں پر یہ جہالت نظر آتی ہے کہ جاہل خطیبوں کے استقبال کے لیے تالیاں بجائی جائیں، بھیڑ کی جائے، شور و غل کیا جائے، اور وہیں بیٹھے ہوئے علماء کرام کو نظر انداز کر کے کنارے کر دیا جائے۔ یہ بڑے علماء ہماری جماعت کا سرمایہ ہیں، یہ بڑے علماء دین اسلام کے احیاء کا ذریعہ ہیں۔ انہی علماء کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کا وارث قرار دیا۔ اگر یہ نظر انداز کر دیے گئے اور ان کو اصلاح کا موقع نہیں دیا گیا، ان کو نہی عن المنکر کے فریضے کے لیے تیار نہیں کیا گیا، اس کے وسائل مہیا نہیں کیے گئے، اس پر حوصلہ افزائی نہیں کی گئی، تو سمجھ لیں یہ دین کے نام پر بھیڑ جمع کرنے کا دین تو بن سکتا ہے، لیکن یہ دین اپنی اصالت سے ہٹ جائے گا، اور جس دن یہ دین اپنی اصالت سے ہٹ گیا رب کائنات کا عذاب یقینی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کی جانب رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فَإِنَّ أَصْلَ الدِّينِ هُوَ الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ وَرَأْسُ الْمَعْرُوفِ هُوَ التَّوْحِيدُ وَرَأْسُ الْمُنْكَرِ هُوَ الشِّرْكُ۔ فرمایا سن لو دین کی بنیاد کیا ہے؟ دین کی بنیاد امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ہے۔ دین کو قائم رکھنے کی بنیاد اس چیز پر قائم کی جاتی ہے
کہ اچھائیوں کا حکم دیا جائے، اعمال صالحہ کا حکم دیا جائے، اور برائیوں سے لوگوں کو بغیر کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کے ڈر کے روکا جائے، اس کو روکا جائے، زبان سے روکا جائے، ہاتھ سے روکا جائے، اور اگر امکان نہیں ہے تو دل میں برا سمجھا جائے، لیکن برائیوں کے روکنے کی تڑپ ہر مسلمان کے اندر ہونی چاہیے۔ تو یہ دین جو ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر قائم ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں معروف کی بنیاد، معروف کی اصل یہ توحید ہے، اور منکر کی بنیاد اور اصل یہ شرک ہے۔ لہذا اس دنیا کے اندر اس فریضے کو انجام دینے کے لیے سب سے بنیادی فریضہ یہ ہے کہ ہم توحید و شرک کی بنیادوں پر توحید کی دعوت دیں اور شرک سے لوگوں کو ڈرائیں۔ اس کے بغیر اس دین کی بقا، اس دین کا قیام ممکن نہیں ہو سکتا۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ یہ دور، اس دور کو سمجھیں، یہ فتنوں کا دور، جس دور میں ہمارے نوجوان، ہمارے طلبہ، ہمارے اساتذہ، ہمارے احباب اس بات کو نہیں سمجھ پاتے ہیں کہ علماء حق کون ہیں اور علماء باطل کون ہیں۔ ان کے درمیان اس تفریق کی صلاحیت پیدا کرنے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ ان کو متون علمیہ کی طرف لوٹایا جائے، ان کے سامنے علمی دروس پیش کیے جائیں، ان کو علماء حق سے جوڑا جائے، ان کے اندر یہ غیرت پیدا کی جائے کہ یہ سمجھ سکیں کہ معروف کیا ہے، منکر کیا ہے، معروف کو کیسے سراہنا ہے، منکر کو کس انداز سے مٹانا ہے۔ یہ غیرت تبھی آپ کے اندر پیدا ہوگی جب آپ علماء حق کی صحبت میں بیٹھیں گے، ان کے ساتھ رہیں گے، ان کے ساتھ اٹھ بیٹھ کر کے زندگی گزاریں گے۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس طریقے پر اپنی زندگی کو ڈھالیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم رب کائنات سے امید بھی رکھیں اور رب کائنات سے دعا بھی کرتے رہیں کہ رب کائنات، ہمارے بڑوں نے اگر کوئی بھول کی ہے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ان کے سامنے رب کائنات کے دین کو واضح کریں، ان کا احترام باقی رہے، ان کے خلاف بغاوت نہ کی جائے، ان کے خلاف چغلی اور چغل خوری نہ کی جائے، لیکن ان سے آمنے سامنے بیٹھ کر کے بات کر کے ان کو قانع کرنے کی کوشش کی جائے۔ رب کائنات سے امید رکھتے ہوئے، دنیا داری کو کنارے کر کے، اخلاص اور تقوی کے نتیجے میں، رب کائنات پر اعتماد کے نتیجے میں اگر ان چیزوں کو اپنایا جائے گا تو یقیناً اصلاح ہوگی۔ ہم میں کہ ہمارے اوپر اگر کوئی غلط آ کر کے بیٹھ جائے تو یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے، بدکاریوں کا نتیجہ ہے، یہ رب کائنات کا عذاب ہے کہ اس نے ہم کو آپس میں گڈ مٹ کر کے ایک دوسرے کے خلاف شوشے دے کر کے ایک دوسرے کے خلاف کر دیا ہے۔ یہ رب کائنات کا عذاب ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الفرج یأتی عند انقطاع الرجاء عن الخلق۔ سن لو، جب اللہ رب العالمین کی مدد کب آتی ہے، اللہ رب العالمین کی نصرت کب نازل ہوتی ہے، فرماتے ہیں تبھی نازل ہوگی جب ہم رب کائنات سے امید رکھیں اور مخلوقات سے جو امیدیں قائم کر کے بیٹھے ہیں ان کو منقطع کر دیں۔ آج اپنی گریبان میں جھانک کر کے آپ سوچیں، ہم نے کون سے معاملات میں غیر اللہ سے امیدیں لگا کر کے اپنی زندگی کو تباہ نہیں کیا ہے۔ ہر مسلمان رب کائنات سے امید لگانے کے بجائے غیر اللہ کے آگے ہاتھ پھیراتا ہے، غیر اللہ سے امیدیں لگاتا ہے، غیر اللہ سے ڈرتا ہے، غیر اللہ سے محبت کرتا ہے۔ رب کائنات کے ساتھ جو چیزیں خاص ہونی چاہیے وہ بھی غیر اللہ کی طرف پھیر دی گئی ہیں۔ اس وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم صحیح انداز سے چلیں۔ ہمارا طریقہ وہی ہونا چاہیے جو امیر المؤمنین فی الحدیث علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ الطریق الی اللہ طویل، اللہ رب العالمین کی جانب جانے کا اور چلنے کا راستہ یہ بہت طویل اور بہت لمبا راستہ ہے، اور ہم اس راستے پر کچھوے کے طریقے سے آہستہ آہستہ چلتے ہیں، تحقیق کر کے چلتے ہیں۔ جو چیز اپناتے ہیں پوری جستجو اور تحقیق کے بعد، علماء سے رجوع کرنے کے بعد اس کا فیصلہ کرتے ہیں۔ ہم دھیرے دھیرے چلتے ہیں۔ ہمارا مقصد ہرگز یہ نہیں
کہ ہم راستے کو پار کر لیں، ساری چیزوں کو جان لیں، بلکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم اسی راستے پر چلتے رہیں، چاہے اس کی ابتدا ہی میں ہماری موت واقع ہو جائے، لیکن موت کے وقت ہم قال اللہ اور قال الرسول اور فہم صحابہ کے راستے پر ہوں، چاہے ہم کو اس کو عبور کر سکیں، پار کر سکیں یا نہ کر سکیں، ہماری غایت، ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم راہ حق پر چلیں، دھیرے دھیرے چلیں، بھیڑ جمع کرنے کے لیے نہیں، دنیا کے اندر شہرت طلبی کے لیے نہیں، بلکہ آہستہ آہستہ چلیں، لیکن حق پر قائم رہ کر کے چلیں۔ یہ فخر کا مقام نہیں ہے کہ ہم نے بھیڑ جمع کر لی، یہ فخر کا مقام نہیں ہے کہ ہم نے امام صاحب کو بلا لیا، یہ لمحے فکریہ ہے کہ ہم نے کون سی چیزوں کو نظر انداز کر دیا، ہم نے کون سی چیزوں کو اپنایا، یہ لمحے فکریہ ہے۔ یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ ہم اتنا کچھ کر پاتے ہیں، لیکن اعزاز کے ساتھ ساتھ، اس انعام کے ساتھ ساتھ یہ ابتلا اور آزمائش ہے، یہ امتحان ہے۔ اس امتحان میں ہم کتنا کھرا اترتے ہیں، اس کے بارے میں ہم کو قیامت میں جواب دینا ہے۔ جماعت کے اندر آپ دیکھیں، مال و دولت کے فتنے نے ہم کو تباہ و برباد کر دیا، منصب اور جاہ و مال اور ایسے ہی عہدوں کے فتنوں نے ہماری جماعت کو تباہ و برباد کر دیا، شخصیت پرستی نے ہماری جماعت کو نقصان پہنچایا ہے۔ ہم نے توحید میں، اتباع رسول میں، عظمت صحابہ میں تنازل کرنا شروع کر دیا، اہل بدعت کی معاونت کرنے لگے، ترک صلاۃ کے فتنے سے ہماری جماعت جوجھ رہی ہے۔ اور میں آپ کو اخیر میں ایک بات کہہ کر کے اس خطبے کو ختم کروں گا۔ عالم اسلام کے ایک بہت معروف محدث و فقیہ گزرے ہیں، علامہ البانی رحمت اللہ علیہ کے شاگرد رشید تھے۔ 9 عمری میں کینسر کے مرض میں یمن میں ان کا انتقال ہو گیا۔ علامہ مقبل بن ہادی وادعی رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم اس بات کو گوارا کر سکتے ہیں کہ مٹی چبا لیں، درختوں کی چھالوں کو چبا لیں، ہم اس بات کو گوارا کر سکتے ہیں کہ پتے کھا کر کے زندگی گزاریں، ہم اس بات کو گوارا کر سکتے ہیں کہ ساری تکلیفیں برداشت کریں، لیکن دین پر آنچ آ جائے، ہمارے منہج کو اچک لیا جائے، ہمارے منہج کو مشکوک کر دیا جائے، ہم کو توحید و اتباع کے راستے سے ہٹا دیا جائے، ہم کو یہ بات گوارا نہیں ہونی چاہیے۔ یہ مسلکی اور منہجی غیرت اگر ہمارے اندر موجود ہے تو اللہ رب العالمین کا فضل ہے، اور اگر موجود نہیں ہے تو اس کو پیدا کریں۔ یہ دنیا 60 70 سال 80 سال کی دنیا، کم عمری کی دنیا، یہ کم عمری میں مر جانے والے، یہاں سے گزر جانے والے، اچانک موتیں جن کو واقع ہو جاتی ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں نشان عبرت ہیں۔ یہ فانی دنیا میں دل لگا کر کے اپنی آخرت کو تباہ نہ کریں، آخرت کی سرخروئی چاہتے ہیں، آخرت کی کامیابی چاہتے ہیں تو اس دنیا میں حقیقی طور پر حقیقی علماء ربانیین سے جڑیں، قرآن و سنت کی جانب رجوع کریں۔ آپ کے ساتھ کوئی آئے نہ آئے، آپ مسجدوں کو آباد کریں، 5 وقتہ نمازوں کو با جماعت ادا کرنے کی ضمانت دیں۔ اور اگر میں یہ سوال کروں گا کہ وہ طالبان علوم نبوت، وہ علماء کرام جو تساہل اور غفلت کے شکار ہیں، اگر ان سے ہی یہ سوال کیا جائے کہ آپ ان مسجدوں کو کتنا آباد کرتے ہیں، ان مسجدوں کا کتنا حق ادا کرتے ہیں، کیا صرف توحید کا نعرہ لگا لینا اور نمازوں کو چھوڑ دینا یہ ہمارے لیے کافی ہے؟ اس توحید کا اولین تقاضا ہے کہ ہماری پیشانیاں اللہ اکبر کے صداؤں کے ساتھ ان مسجدوں میں جھک جایا کریں۔ اسی توحید کا تقاضا ہے کہ ہم اتباع رسول، طریقے رسول اور سیرت رسول کی جانب رجوع کریں۔ رب کائنات ہم کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے اور حقیقی دین کی جانب رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں۔ رب کائنات ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن و سنت کی بنیادوں پر علماء کرام کی جانب رجوع کر کے منہج صحابہ کو سمجھیں، فہم صحابہ کو سمجھیں، اس کے مطابق زندگی کو ڈھالیں۔ دنیا کا کوئی ایسا گوشہ نہیں ہے چلنے پھرنے،
استنجا اور قضاء حاجت سے لے کر کے سونے اور جاگنے، کھانے اور پینے، شادی بیاہ کرنے، مکانات تعمیر کرنے، گاڑی گھوڑے خریدنے، دنیا میں چلنے پھرنے، کاروبار کرنے، نظروں کا استعمال کرنے، کانوں کا استعمال کرنے، زبان کا استعمال کرنے، ہاتھ کا استعمال کرنے، پیر کا استعمال کرنے، ہر چیز میں شریعت اسلامیہ نے ہماری رہنمائی کی ہے۔ لہذا یہ رہنمائی اسی دنیا میں اس کا جتنا استعمال کیا جائے گا، آخرت اتنی سنورے گی، اتنی نکھرے گی، اتنی زیادہ کامیابی حاصل ہوگی۔ اللہ رب العالمین ہم کو دین کے تمام گوشوں کو اپنانے، اس کے مطابق زندگی کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحمید انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم۔